بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین, میں رضیہ مسعود آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. یقیناً آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں جن کا تعلق وزیرستان سے ہیں اور جنہوں نے 90 ورلڈ گینیز ریکارڈ بنائے ہیں. عرفان مسعود اس کا نام ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیرستان کا نام جب لیا جاتا ہے تو لوگ وزیرستان کو دہشت گردی کے نام سے ہی جانتے ہیں, اور وزیرستان کے نام کے ساتھ ہی دہشت گردی کا ایک خیال جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن وزیرستان کی مٹی نے ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام کما چکے ہیں, اور عرفان مسعود نے صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے جو کہ پورے وزیرستان کے لیے فخر کا ایک مقام ہے کہ ہمارے وزیرستان کے نوجوان اب صدارتی ایوارڈ جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور اس میں اپنا نام کما رہے ہیں. عرفان مسعود, ہم آپ کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے اس سے وقت نکالا اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شریک رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. مجھے سب سے پہلے یہ بتایا کہ آپ کا نام جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہے اور آپ نے 90 ورلڈ گینیز ریکارڈ جو ہیں وہ بنائے ہیں. 90 ورلڈ گینیز ریکارڈ بنانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل کام ہے, انتہائی مشکل کام ہے. لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں, لیکن وزیرستان میں آپ کا جو تعلق ہے, کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق وزیرستان کے تحصیل لدہ کا ایک گاؤں ہے, مردال گاڑ, آج کل اس کو حلال گاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں سے میرا تعلق ہے. تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ کوالیفیکیشن میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے اور ایم ایس ایم بی اے میں نے کی ہوئی تھی, بی بی اے آنرس کی, اس کے ساتھ اسپورٹ سائنسز میں نے ماسٹر کی ہوئی ہے. اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ وزیرستان کے جو حالات ہیں یا جن حالات سے ہم گزرے ہیں اس میں اگر کھیل کی جانب ہم آئے تو یہ بہت عجیب سا ایک ذہن میں آتا ہے کہ کیسے آپ کو یہ خیال آیا ایسے حالات میں جہاں پہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ چھن گیا, جہاں پر لوگوں کے اپنے جو گھر ہیں, جو ان کے مکانات ہیں وہ ختم ہو گئے, بے روزگاری ہے. ایسے میں آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں کھیل کی جانب, سپورٹس کی جانب, مارشل آرٹس کی جانب بڑھوں اور اس میں جو ہے میں کچھ کروں؟ مارشل آرٹس جب میں نے اسٹارٹ لی, چونکہ مارشل آرٹس کو یا ہمارے جو یہاں پہ لوکل لیول زبان میں اس کو کراٹے وہ کے نام سے جانا جاتا ہے, ہمارے لوگ کراٹے کو بہت برا سمجھتے تھے کہ جو لوفر ٹائپ ہوتا ہے, جو کسی کام کا نہیں ہوتا, وہ کراٹے کرتے تھے. میں نے جب ایڈمیشن لی ٹانگ میں تو وہاں پہ صرف میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ میں نے مارشل آرٹس کراٹے سٹارٹ کرنی ہے, تو چونکہ اس سے پہلے میرے 4 دفعہ ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے گلی میں کھیلتے ہوئے, تو وہ بھی مجھے منع کیا کرتی تھی کہ آپ کے آلریڈی ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, میرا پاؤں بھی ٹوٹا ہوا تھا, تو ایسے نہ ہو کہ دوبارہ آپ کے ہاتھ وغیرہ ٹوٹ جائے. لیکن اس نے بہرحال مجھے اجازت دی, میں گھر سے چھپ کے وہاں پہ ٹریننگ کے لیے جایا کرتا تھا. ہمارے جب پہلے ہمارے کچھ محلے کے بڑے تھے, وہ چونکہ ہم جو گیم کیا کرتے تھے وہ ایسی جگہ تھی کہ اوپن ایریا, اوپن ایک گراؤنڈ ٹائپ تھا, وہاں پہ گیم کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ مجھے جب دیکھا کہ میں وہاں پہ کراٹے سیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہاں پہ یہ کراٹے سیکھنے آیا کرتے تھے, ہم گھر میں بتا دیں گے یہ وہ. تو بہرحال مجھے میرے والد صاحب کو بھی پتہ ہے, لیکن چونکہ میرے والد صاحب مارشل آرٹس یا اسپورٹس کو کافی وہ اچھا وہ تصور کرتے تھے, تو انہوں نے بھی مجھے پھر سپورٹ کیا کہ آپ یہ غلط ایکٹیویٹیز ہے, یہ اچھی ایکٹیویٹیز ہے. تو پھر میں نے صحیح طریقے سے, یعنی پھر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا, فیملی کو بھی پتہ چل گیا. لیکن یہ تھا کہ ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جو آس پاس کے وہ لوگ تھے وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے. دوستوں کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا؟ والد کا تو آپ نے بتایا کہ چونکہ وہ کھیل کو پسند کرتے تھے اور اس نے آپ کو سپورٹ کیا, وہ آپ کا جو ایک ڈر تھا کہ اگر والد کو پتہ چل جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے منع کر دیں, والدہ نے آپ کو سپورٹ کیا ابتدا میں. دوستوں کی جانب سے, کیونکہ دوست بھی اکثر جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ آپ کو منع کرتے تھے یا وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے کہ آپ جو ہیں یہ کریں آگے, اس کا جو ہے فیوچر ہے؟ دیکھیں میرے جو کلوز دوست ہیں وہ ابھی تک مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں, کیونکہ مارشل آرٹس پہلے میں صرف اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے, اپنی فٹنس کے لیے کیا کرتا تھا, اپنے پیشن کے لیے.
لیکن وہ چونکہ میری وہ فزیک یا میری ایکٹیویٹیز وہ دیکھا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کافی آگے جا سکتے ہیں, چونکہ یہاں پہ وہ ہمارے پاس فیسیلیٹیز نہیں, وہ سپورٹ نہیں تھی, لیکن انہوں نے وہ حوصلہ دیتے رہے. اور آج تک الحمدللہ ایسے دوست ہیں کہ وہ مجھے جب ملتے ہیں یا کہیں بیٹھتے ہیں تو وہ بار بار مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. کہ ایسے حالات بھی آ گئے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ ہوا تھا کہ یہاں پہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اپنی زندگی تباہ کرنا ہے یا فضول ویسے گزارنا ہے. تو کافی ایسے دوست ہیں کہ وہ مجھے ابھی بھی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ یہاں تک جتنا میرے والدین کا سپورٹ ہے, جیسے میرے اس اساتذہ کا سپورٹ تھا, ایسے میرے دوستوں کا بھی مجھے سپورٹ. اچھا, اگر ہم جائے آپ کے گھر کی طرف اور آپ کی وائف کی طرف, کیونکہ وائف جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ گاڑی کے ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, اور اس میں اگر آپ کو ہسبینڈ کی جانب سے سپورٹ نہ ملے یا وائف کی جانب سے سپورٹ نہ ملے, یہاں پر میں اپنی مثال بھی پیش کروں گی کہ میں جو کام کر رہی ہوں مجھے میرے ہسبینڈ کا بہت سپورٹ ہے. اسی طرح آپ کو آپ کی وائف کی جانب سے کتنا سپورٹ ملا, اور کبھی اس نے آپ کو منع کیا؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں کہ آپ گھر کو ٹائم نہیں دیتے, آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, پیسہ کمائیں, آپ کس جانب بڑھ رہے ہیں. کوئی ایسا واقعہ؟ میری شادی چونکہ یونیورسٹی میں جیسے میں نے ایڈمیشن لی ہوئی تھی, ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے, تو 2010 میں میری شادی ہوئی. اس ٹائم میں گیم کیا کرتا تھا ایز اے فٹنس, تو اس ٹائم وہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے ماسٹر کر لی, مجھے جاب کی بھی ضرورت تھی, کاروبار کی, روزگار کی, بچے تھے, اور چونکہ میں اپنے گھر کا بڑا بھی ہوں, میرے والدین اکثر بیمار رہا کرتے تھے, تو ایسے حالات تھے. اس حالات میں یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ ہو جاتی کہ اس چیز میں نہ فیوچر ہے اپنی زندگی, کیونکہ اچیومنٹ میری کافی زیادہ تھی, اور گورنمنٹ اس لیول پہ سپورٹ بھی نہیں کرتی تھی, تو کبھی کبھی وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس کا سپورٹ ہے, کیونکہ وہ میرے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, اپنے میرے گھر کا, اور اب کافی وہ سپورٹ ان کا تھا, ابھی بھی ہیں. لیکن یہ تھا کہ کبھی کبھی ڈسہارٹ وہ بھی ہو جاتی تھی, وہ ہوتی تو میں اس کو حوصلہ دیتا کہ نہیں انشاءاللہ اچھا ٹائم آئے گا. جب میں ڈسہارٹ ہو جاتا تو وہ ابھی تک الحمدللہ سپورٹ کر رہی ہے. آپ کی وائف جب آپ کو ٹی وی میں دیکھتی ہیں یا جب آپ کے ریکارڈز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں, اس وقت اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے وزیرستان کا پہلے جس قسم سے ٹی وی چینلز میں نام آیا کرتا تھا, تو اللہ نے الحمدللہ ایک کام لیا ہے. کافی ابھی ایسے ٹی وی چینلز پہ ہمارے علاقے کا یا ہمارے جو کاسٹ ہے اس کا نام آتا ہے, تو اچھے طریقے سے اپریسیشن وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو کافی مجھے بھی خوشی ہوتی ہے, میرے گھر والوں کو بھی کافی خوشی ہوتی تھی, اور بیوی ضرور وہ کیونکہ آپ کا ایک سپورٹر ہے ہر مشکل حالات میں, تو وہ بھی کافی خوش ہوتی ہے کہ میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے وہاں پہ اپنے کاسٹ کو یا اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آتے ہیں اسپورٹس کی جانب. وزیرستان میں اگر ہم دیکھیں اسپورٹس کے حوالے سے کتنا کام ہوا ہے, اور آپ کو کتنا سپورٹ کیا گیا ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے؟ وزیرستان میں اسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, گراؤنڈ ریئلٹی پہ کچھ کام ہوئے ہیں, اس کو آپ نے اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس لیول پہ ابھی تک پورے وزیرستان میں اگر دیکھا جائے تو انڈور ہال نہیں ہے, چونکہ وزیرستان سے کافی مارشل آرٹس میں کافی ایسے پلیئرز آئے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ وزیرستان کو نہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ انڈور ہال نہیں ہے. وہاں پہ میرے خیال میں یہ کچھ سالوں سے کچھ بھی ایکٹیویٹیز اسپورٹس کی نہیں ہو رہی, اسپیشلی مارشل آرٹس کے حوالے سے, چونکہ وہ آپ نے اس چیز میں انویسٹ کرنا, آپ کو اس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو آؤٹ پٹ صحیح طریقے سے مل رہا ہے. آپ کے ایتھلیٹس اسپورٹس میں جو مارشل آرٹسٹ ہیں, چاہے تائیکوانڈو ہے, چاہے MMA ہیں, چاہے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے فیلڈ میں اگر دیکھا جائے,
تو کافی ایسے نام پاکستان کو وزیرستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، لیکن اب تک اگر دیکھا جائے جو فیسلٹیز یا جو سہولیات باقی علاقوں کو میسر ہیں وزیرستان کے پلیئرز کو وہ حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی کوشش کی، اسٹرگل کی، آواز بلند کی، اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈ کی؟ اس کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں کہ وزیرستان جو ان چیزوں سے محروم ہے؟ یہاں پہ ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ آپ کے جیسے نوجوان ہیں جو 90 ورلڈ گینیز ریکارڈ جو ہے وہ بنا چکے ہیں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور دیکھیں، ہمارا کام ہے پرفارم کرنا، ہمارا کام ہے اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرنا، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں جو فیسلٹیز ہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا وہ پھر اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے تو نااہلی ان کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کافی کوششیں بھی کی ہیں، اسپورٹس تک ہم گئے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ کہ ایک ڈی جی کے پاس میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بلایا بھی انہوں نے خود تھا، وہاں پہ جب ہماری بات ہوئی کہ کیا آپ کو چاہیے، کیا ضروریات ہے، کیا، میں نے ہر چیز ہم بتائی کہ یہ ہمیں ایکوپمنٹس کی ضرورت ہیں، یہ اینولی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ وہاں پہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ پالش ہوں۔ تو لاسٹ میں اس نے کہا کہ میں صرف آپ کو دو چیزیں، ایک تو آپ کو میں فنڈ پرووائڈ نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ میرے پاس فی الحال کوئی اسپورٹس ایکوپمنٹس نہیں ہیں، باقی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بس اور تو مدد کرنے کی پھر جو دو چیزیں تھیں وہ آپ کر نہیں سکتے، تو باقی ہم اس کے علاوہ مدد کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی آواز ہر جگہ پہ، میں نے ٹی وی چینل، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے جو ایتھلیٹس کے حقوق ہیں اس کے لیے کافی کوششیں کی، کافی اچھے طریقے سے ریپرزینٹ بھی کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی جب آواز کام نہ کرے تو بندہ پھر ڈسہرٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ جو ہم سے خود ہو سکتی ہے اینولی 1 یا 2 ایونٹس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں، باقی یہ ہے کہ تقریباً 3-4 سالوں سے ہمیں 3 سالوں سے نہ فنڈ ہمیں ملا ہے، نہ ہمارے کوئی ایکوپمنٹس وغیرہ گورنمنٹ لیول پہ ملے ہیں۔ آپ کے کتنے جو ہے آپ کے اکیڈمی میں کتنے بچوں نے ورلڈ گینیز ریکارڈ بنائے؟ اور 16 اسٹوڈنٹس ہیں جو گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا چکے ہیں۔ پاکستان لیول پہ سب سے کم عمر جو ایتھلیٹس ہیں جو گینیز ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہے وہ ہمارے کلب سے ہے۔ اگر میں وزیرستان کی بات کروں، چونکہ وزیرستان 2 حصوں میں اب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، 2 ضلع بن گئے ہیں، اپر وزیرستان، لوور وزیرستان۔ اگر ہم دونوں کو سامنے رکھ کر بات کریں، میں آپ سے پوچھوں کہ سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپر وزیرستان اور لوور وزیرستان، اس میں کس ضلع میں زیادہ ہوئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایکٹیویٹیز، چونکہ میں اسپورٹس مین ہوں تو ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ میری کوشش تھی یہ 2-3 سالوں سے کہ میں وزیرستان میں اپنی ایکٹیویٹیز وہاں پہ، کیونکہ ایونٹس ہم ڈی خان میں کرتے ہیں وزیرستان میں وہاں پہ نہیں ہوتی، تو اگر کمپیئر کیا جائے تو لوور وزیرستان میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپر وزیرستان میں اس لیول کی تقریباً یہ پچھلے 2 سال کہہ سکتے ہیں یا 3 سال کہ اس لیول پہ ایکٹیویٹیز جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ یہاں پہ یہ بات میں وہ کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ اپر وزیرستان ہے لوور وزیرستان ہے، لیکن صرف یہ چیز کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی جو بدقسمتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کافی اچھے ایتھلیٹس ہیں جن کو اگر آپ کی ایکٹیویٹیز جتنی زیادہ ہوں گی اتنے اچھے ایتھلیٹس آپ کے نکلیں گے، پالش ہوں گے اور وہ پھر اچھے طریقے سے اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ پھر کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے، اگر آپ اپنی اکیڈمی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کتنے بچے ہیں اس اکیڈمی میں، اور آپ لوگ جب مختلف اس طرح سپورٹس کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں آپ کے بچے جاتے ہیں، آپ کی اکیڈمی کے بچے جاتے ہیں، تو ان کو سپانسر کون کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی خرچہ ہوتا ہے، وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان کی کمپٹیشنز ہوتے ہیں، کچھ کمپٹیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں یہ دوسرا سال ہے کہ کے پی لیول پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، اور وہ ایسے پرائیویٹ لیول پہ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے پھر ہم خود کلب کے لڑکے ہوتے ہیں یا کوئی دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایونٹ کے لیے یا فائٹ کے لیے جا رہا ہے تو ان کے لیے کوئی اسپانسرشپ۔
اکثر ہماری جو اسپانسرشپ ہوتی وہ ہم خود یا لڑکے خود افورڈ کر لیتے یا ہم کلب والے آپس میں پیسے ڈال کے ان کو ایونٹس کے لیے بھجوا دیتے ہیں. آپ کے ساتھ اکیڈمی میں جو ہے اپر اور لوور وزیرستان کی اگر میں بات کروں تو کون سے ضلع کے بچے زیادہ ہیں, اور جو ریکارڈ آپ کے اکیڈمی کے بچوں نے بنائے ہیں وہ کون سے ضلع سے ان کا تعلق ہے؟ ہماری اکیڈمی چونکہ ڈی خان میں یہاں پہ مکس ہے, ہمارے کلب میں ہر علاقے سے ہر قوم سے تعلق رکھنے والے زیادہ ہیں, لیکن چونکہ مارشل آرٹس میں جو اپر وزیرستان ہے اس کے مارشل آرٹس میں باکسنگ میں تائیکوانڈو میں ایم ایم اے میں زیادہ پھر اپر وزیرستان کے لوگ زیادہ ان چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں, تو اس علاقے سے زیادہ. آپ کوئی ایسا لمحہ جب آپ جو ہے انتہائی مایوس ہو چکے ہو کیونکہ آپ کو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وہ اس طریقے سے نہ فیسلٹیز ملی, نہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, اور اگر ہم وزیرستان کی بات کریں اپر کی تو وہاں پہ بھی اسپورٹس کے حوالے سے گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہوا اور ایکٹیویٹیز بھی اس حوالے سے نہیں ہو رہی جتنا وہاں سے ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ کی اکیڈمی کے تھرو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں اور وہ اپنا نام کما رہے ہیں, اور لیکن سپورٹ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو سپورٹ آپ کو نہیں ملی. کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا واقعہ جب آپ انتہائی مایوس ہو چکے ہو؟ دیکھیں, مایوسی اسلام میں چونکہ گناہ ہے, ورنہ یہاں پہ ہر دوسرا ایتھلیٹس مایوس ہے. یہاں پہ جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا. آپ آگے جانا چاہتے ہیں, آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوتی. آپ آگے جانا چاہتے ہیں, آپ کو اسپانسرشپ نہیں ہوتی. آپ اگر انٹرنیشنل لیول پہ اپنے علاقے کو یا اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں, وہ اپریسیشن اس لیول پہ نہیں ملتی. آپ اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں اور دوسرے علاقے کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز ہوتی ہے, آپ کے علاقے میں نہیں ہوتی. چونکہ ہمارے اینولی ہر وقت ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے پلیئرس چلے جاتے ہیں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, مختلف علاقوں میں جاتے رہتے ہیں. وہاں پہ فیسلٹیز دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ سپورٹ دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ رسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جب آ جاتے ہیں وہاں پہ نہ آپ کو فیسلٹیز ہے, نہ آپ کے پاس اسپانسرشپ ہے, نہ آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. تو ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے, بندہ مایوس ہوتا ہے. لیکن چونکہ مایوسی گناہ ہے, اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو, اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اپنے جو دوست ہوتے ہیں, اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے کہ نہیں انشاءاللہ اچھا ٹائم آئے گا. ہم نے چاہے ہمیں سپورٹ ہو, چاہے ہمیں فیسلٹیز ہو, چاہے اسپانسرشپ, کوئی بھی چیز نہ ملے, ہم نے اپنا پرفارم کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کوچ کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے, اس سوال پہ بھی میں آؤں گی, اس حوالے سے بھی میں سوال کروں گی. اب تک آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے اسپورٹس میں کوئی جو ہے نوکری کیوں نہیں ملی ایز اے کوچ؟ کیونکہ آپ نے خود اکیڈمی بنائی ہے, ورلڈ ریکارڈ بنائے, آپ نے خود بنائے, آپ کے اکیڈمی کے بچوں نے بنائے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایز اے کوچ, گورنمنٹ کے کوچ کی حیثیت سے بچوں کو یہ تربیت دیتے. وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیوں نہیں رکھا جاتا ہے؟ یہی کویسچن اکثر کہیں پہ بھی میں جاتا ہوں, یہ کویسچن جہاں پہ بھی میں چلا جاؤں, یہ کویسچن مجھ سے ہوتا ہے. اور اب تو یہ ہے کہ یہ کویسچن, یہ سوال سے بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے کہ یہ بار بار. ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام ہے پرفارم کرنا. ہم چونکہ ایتھلیٹس ہیں, کوالیفیکیشن میری الحمدللہ اسپورٹس ماسٹر بھی میں نے اسپورٹس سائنسز میں کی ہے, اور MBA MS بھی کیا ہوا ہے, اور اچیومنٹ بھی الحمدللہ میری کافی ہے. ایکسپیرینس بھی الحمدللہ اسپورٹس کے حوالے سے, مارشل آرٹس کے حوالے سے کافی زیادہ ہے. لیکن یہ کہ بدقسمتی کہا جائے یا اس میں بھی خیر ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے, اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے آفر نہیں ہوئی, یا یہی ہے کہ وہاں پہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, لیکن ایسے کافی ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں کہ کافی اچھے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں, کوچز ہوتے ہیں, ان کو گورنمنٹ ایز اے کوچ نہیں رکھتے ہیں. وہ کمپٹیٹیو ہوتے ہیں یا وہ ان سے کیا ایشو ہوتا ہے, میں نے نہیں دیکھا. کیونکہ ہمارے جو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا اسپورٹ آفیسرز ہے, وہ ایسے قابل لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتی. اگر وہ ایسے لوگ ہوں گے تو ان سے کوئی سوال بھی وہ پوچھ سکتے ہیں, ان سے وہ کمپٹیٹیو بھی ہوں گے, ان سے قابل بھی ہوں گے, تو وہ میرے خیال میں یہی چاہتے ہیں کہ نہیں ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہو جو جی صرف کہا کرے.
مطلب گنگا جو ہے وہ الٹی بہہ رہی ہے. بالکل یہی چیز ہے. اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو موقع پرووائڈ نہیں کر رہی ہے, وہ خود اس کے سامنے جو ہے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ نہ آئیں. اگر وہ آئیں گے تو اس میں جو ہے ان کے لیے ایشو بنے گا. یہاں پہ اب ڈی خان میں چونکہ ہمارا ریجن, ہمارا ساؤتھ بھی ڈی خان ریجن میں ہی ہے. اب ہماری جب بھی اینولی وہاں پہ گیمز ہوتے ہیں کے پی میں, پشاور میں, ہماری ڈی خان ریجن چھٹے یا 7ویں پوزیشن پہ ہمیشہ ہماری ڈی خان ریجن ہوتی ہے, کیونکہ سپورٹ ہوتا نہیں ہے, ایتھلیٹس ہیں نہیں. ایتھلیٹس کو جب سپورٹ نہ حاصل ہو, پیسے نہ ہو, فنڈ نہ ہو, تو وہ بیچارے اکثر ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ مزدوری کرتے رہتے ہیں. تو گھر سے بھی ان کو پھر ڈانٹ پڑتی ہیں, اور اکثر ایسے نہیں ہوتے کہ ہر بندہ حوصلہ رکھتا ہو. اکثر ایسے ہوتے ہیں ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں. اور ان میں پھر ہمارے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ خوش بھی ہوتی ہے کہ جتنے پلیئرز کم ہو, قابل لوگ نہ ہو, تو وہ بس اپنا فنڈ وغیرہ ہر چیز رکھتے دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. مطلب صرف فارمیلٹی کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف فارمیلٹی, فوٹو سیشن اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, باقی ٹیلنٹ کو اس لیول پہ سپورٹ نہیں ملتی جیسا کہ ہونا چاہیے. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اس میں آپ کی مثال دے سکتی ہوں کہ آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. آپ نے خود کہا کہ جو کویسچن آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اب تک جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے نوکری کیوں نہیں ملی, آپ کو کوچ کیوں نہیں رکھا, کیونکہ آپ نے اتنے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بنائے ہیں, اور آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وزیرستان تو دور کی بات, ہم پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے لیول پہ آپ جو ہے اسپورٹس کو کوچ کر رہے ہوتے. لیکن یہ ہم بدقسمتی کہہ سکتے ہیں, اور اس میں جو مشکلات ہیں وہ آپ نے بتائی. اچھا, آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا جو کہ وزیرستان اور میں کہتی ہوں پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. کیسا فیل ہو رہا تھا جب آپ صدارتی ایوارڈ لینے جا رہے تھے؟ کتنی خوشی فیل ہو رہی تھی؟ جب آپ محنت کر لیتے ہیں, اس کا ریوارڈ ملتا ہے اور اچھے طریقے سے, تو یہ یقیناً بہت زیادہ اعزاز کی بات ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ کافی محنت, تقریباً 2005 سے اب 2024 چل رہا ہے, تو کافی ٹائم میں نے دیا تھا. 8 گھنٹے 7 گھنٹے ڈیلی میں اپنی ایکٹیویٹیز, ابھی بھی کافی ٹائم میں دے رہا ہوں اپنی اکیڈمی کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو. تو جب اس کا ایک ریوارڈ ملتا ہے تو بہت زیادہ انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور یہ تھا کہ ایوارڈ سے 1 سال پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو مجھے اگر میں خود وہ کر رہا تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو یہ خوشی اور بھی زیادہ ہو جاتی. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ دونوں کی اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. بہرحال کافی زیادہ خوشی مجھے محسوس ہوئی. آپ نے خود بتایا کہ میں گھر کا بڑا بھی ہوں, گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہیں, اور حکومت کی جانب سے بھی آپ کو جاب نہیں ملی اسپورٹس میں. آپ کیسے اپنی فیملی کا جو ہے خرچہ پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ کچن بھی جو ہے چلانا ہوتا ہے, گھر میں بہت سی ضروریات ہوتی ہیں جو آپ کے ذمہ ہوتی ہیں, جس کے لیے پیسہ جو ہے ضروری ہوتا ہے. اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اکیڈمی بھی ہیں آپ کی, بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہیں, گھر بھی ہیں, ان کی ضروریات بھی ہیں, تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میرے جو گھر کے ایکسپینسز وغیرہ ہے وہ میں اکیڈمی بھی چلا رہا ہوں, ساتھ میں کچھ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے تھوڑی سی, وہ مختلف چیزوں میں انویسٹ کر لیتا ہوں, وہاں سے کچھ انکم آ جاتی, تو اسی طریقے سے میں اپنے گھر کے ایکسپینسز وہ افورڈ کر رہا ہوں. باقی یہ کہ پاکستان میں تو مجھے کوئی آفر اس لیول کی نہیں ہوئی, لیکن الحمدللہ فارن سے, مختلف ممالک سے مجھے کافی آفرز ہوئی تھی. میں نے صرف اسی وجہ سے وہ آفرز ریجیکٹ کی, کیونکہ میرا مین جو ایم ہے کہ میں اپنی علاقے کے ٹیلنٹ کو آگے ورلڈ لیول پہ پروموٹ کروں, وہاں پہ لے کے جاؤں. لیکن چونکہ یہ کہ اپنے ایکسپینسز وغیرہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, اپنی جو وہ یہاں پہ آج کل جو سچویشن وغیرہ چل رہی ہیں کہ روزگار نہیں ہے, تو ان فیوچر اگر ہمارے ایکسپینسز وغیرہ وہ نہ ہوئے تو مجبوراً فارن بھی میرا پلان ہے کہ وہاں پہ پھر بندہ چلا جائے. آپ نے بات کی کہ مجھے پاکستان میں تو اس طریقے سے سپورٹ نہیں ملی, لیکن فارن سے جو ہے مجھے آفرز آتی ہیں. اگر ہمارا یہ ٹیلنٹ فارن چلا جائے تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان نہیں ہے؟ نقصان تو ہیں. اب دیکھیں, تقریباً 8-9 سالوں سے میں نے اپنا ٹائم, جو پرائم ٹائم ہوتا ہے, وہ دیا ہوا ہے. اس کے بعد تو ہماری جو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر مخلص ہو کے کام کریں تو
آپ کو گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی اور لوگ بھی پھر آپ کو اس لیول پہ سپورٹ نہیں کرے تو انکریج نہیں کرتے. دوسرے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں کیونکہ اپنے بچے ہوتے ہیں, اپنی فیملی ہوتی ہے, ان کو بھی اپنے ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہے. چونکہ یہاں پہ اس لیول کے روزگار کے مواقع بھی نہیں ہے کہ میں ایسے کوئی اپنی ایکٹیویٹیز وہ کروں, اور جاب کے مواقع بھی نہیں ہے کہ میں جاب بھی کروں اور اپنے کلب کو بھی ٹائم دے سکوں. تو یہی مجبوریاں ہیں, پھر مجبوری میں بندہ کچھ نہ کچھ تو اپنی فیملی کے لیے کرنا پڑتا ہے. آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. لیکن لاسٹ میں جو ہے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اور باقی لوگوں کو؟ گورنمنٹ اور اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو تو یہی میسیج میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں اس پہ رحم کھایا جائے, ان کو موٹیویٹ بھی کیا جائے, ان کو فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائے. ان کے آپ کے پاس فنڈ وغیرہ آتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صرف فنڈز ضائع ہی کرنے ہو تو یہاں پہ ہمارے ایتھلیٹس ہیں ان پہ رحم کیا جائے, ان کو موٹیویٹ بھی کیا جائے, ان کو اسپانسرشپ وغیرہ بھی پرووائڈ کی جائے. ہمارے جو وزیرستان کی میں اسپیشلی بات کروں گا کہ وہاں پہ ہمارے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ کہ وہاں پہ ہمارے وزیرستان کو اچھے طریقے سے ورلڈ لیول پہ پروموٹ کر سکتے ہیں. صرف کیا وہاں پہ آپ نے تھوڑی سی ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو تھوڑی سی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. تو انشاءاللہ ان فیوچر ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ کافی آگے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ عرفان بھائی, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اپنے خیالات, اپنی مشکلات جو آپ کو درپیش ہے اس حوالے سے بات کی. یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان مسعود جو کہ مارشل آرٹس کے پلیئر ہیں اور انہوں نے 90 ورلڈ گینیز ریکارڈ بنائے ہیں. یہ اپنی اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں اور اکیڈمی میں بھی ان کے جو اکیڈمی کے بچے جو ہیں انہوں نے بھی ورلڈ گینیز ریکارڈ بنائے ہیں, جو کہ وزیرستان بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت جو ہے بڑے فخر کی بات ہے. لیکن ایسے لوگوں کو جن میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو پاکستان کا نام جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ایک اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو سپورٹس بھی نہیں ملتی. اور اسپیشلی اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو انہوں نے بتایا, یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. میں یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے لوگوں کے ٹیلنٹ کو ضائع ہونے سے بچائے. اگر یہ لوگ, یہ ہمارا ٹیلنٹ پاکستان میں ان کو سپورٹ نہ ملی, یہ فارن چلے جائے تو یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم دوسرے شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.